زنجانی جنتری 2022 اپنے 75ویں سال میں یہ داخل ہو گئی ہے، انشاءاللہ 2022 میں ہو جائے گی۔ اور ہمارے آئینہ قسمت یہ روحانی اسٹرالوجیکل میگزین ہے، اس کے 75 سال، اور 12 امامی جنتری بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی 13ویں سال میں 14ویں سال میں داخل ہو رہی ہے، یہ بھی انشاءاللہ آ جائے گی اسی ماہ کے آخر تک۔ اور اس کے بعد البیرونی تقویم 2022، جس میں جناب لکی نمبر بھی شامل ہوں گے، انعام لکی نمبر آئینہ قسمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ شاہ زنجانی ایک ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پروگرام آج کے ستارے، یہ ستارے یہ کہکشاں جو فلک راہ بر راہ زندگانی ہیں۔ آج 16 اکتوبر اور ہفتے کا دن ہے، ہفتے کا اختتام ہے۔ آپ کوشش فرمائیں کہ آج آپ کے جتنے بھی پینڈنگ کام ہیں یہ انجام پا جائیں، اور اگر کوئی ایک آدھ کام رہ بھی جاتا ہے تو آج آپ اس کی پلاننگ کر سکتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ 12 منتقد الروز میں چاند کس برج میں، چاند آج ہمیں برج دلب میں ملا۔ چاند کی جب بھی آمد ہوتی ہے برج دلب میں تو یہ ایک روحانیات کی جو لہریں ہیں، چونکہ یہ ویوز کا برج ہے، اور اس سے ایک منسوب ستارہ قدیم زحل ہے، لیکن الیکٹرانکس اس سے جدید اسٹرالوجی کے تحت ستارہ یورانس بھی اس سے منسوب ہے۔ اور یہ الیکٹرانکس کی جتنی جو چیزیں ہیں، یہ سیارے کی دریافت کے بعد جناب الیکٹرانکس نے بڑی ترقی کی۔ آج آئی ٹی سے متعلقہ جو کام ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جو کام ہے، اور اس کا علم کا جاننا، دوسروں کو منتقل کرنا، اویئرنیس کا ہونا، ہر لحاظ سے آج ایک اچھا دن ہے۔ اور الیکٹرانکس کی چیزیں جو ہے ان کی خرید و فروخت کرنا اور نئی جدید چیزوں کو اپگریڈ کرنا، یہ بھی آج بہت ہی ایک اہم دن اس کے لیے دکھائی دیتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ 12 منتقد الروز میں کن 8 زوڈک سائن کے لیے اچھا دن ہے۔ تو آج ہمیں جناب برج ثور، برج اسد، برج عقرب اور دلب والوں کے لیے بہتر اور بھلا دن معلوم ہوا۔ اور مزید جو بہتری ہے یہ جناب ہے برج جوزہ، اور برج جوزہ کے بعد جناب برج سنبلہ ہے۔ قوس اور حوت والوں کے لیے آج بہتر اور بھلا دن معلوم ہوا۔ تو یہ جو 8 زوڈک سائن ہیں خوش قسمت ہیں۔ اور احتیاط کے لیے میں ہدیہ کروں گا کہ برج عمر، برج سلطان، برج بردان اور جدی والوں کے لیے قدر احتیاط، لیکن صدقہ اور خیرات دینے سے جناب آپ اپنے دن کا جو آغاز اور پھر اختتام بہتر کر سکتے ہیں۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ آسمان پہ ستاروں نے کیا نظرات بنائی ہوئی ہیں، تو آج جناب میں بڑا اداس ہوا کہ آج آسمان پہ ستاروں کی نظرات جیومیٹریکلی جو بنتی ہیں آج کوئی نظر نہیں ہے۔ اور آج بس یہ ہے کہ آپ آئی ٹی کی انفارمیشن جو ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس سے سیکھیں۔ اور قرآن پاک جو ہمارے لیے ہے، لوگ تو جناب وہ علاج ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک ایک مکمل شفا ہے۔ اور سورہ فاتحہ جو ہے قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، اور سورہ فاتحہ یہ قرآن پاک کا لباس ہے جس کی 7 آیات ہیں۔ اور قدیم جو عاملین ہیں انہوں نے جناب ہر آیت کو ایک ستارے سے نسبت دے رکھی ہے۔ سورج کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہفتے کے ہمارے دن بھی 7 ہیں۔ اور ابن عباس سے روایت ہے کہ حسنین کریمین جنت کے شہزادے جناب جب کبھی بیمار ہوتے تھے تو ان کے بابا، ان کے نانا سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ انہیں سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے دیتے تھے تو انہیں شفا ہو جاتی تھی۔ زمانہ گزرا اور جناب وقت آ گیا امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ ان کے ایک صحابی نے کہا، مولا میرے علم میں ہے کہ آپ کے جو جد ہیں حسنین کریمین کو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے دیا کرتے تھے، میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنی فیملی، اپنے بچوں کی شفا کے لیے میں یہ عمل کیا کروں، تو آپ کی اجازت ہے، آپ اس کے بارے میں کوئی ہدایت فرمائیں۔ تو مولا نے اس میں اور اضافہ کر دیا کہ سورہ فاتحہ میں اتنی شفا ہے کہ 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اگر کسی مردے پہ دم کی جائے تو بعید نہیں کہ اٹھ کے وہ زندہ ہو جائے۔ سبحان اللہ! یہ قرآن پاک جناب علاج نہیں بلکہ شفا ہے۔ اول آخر اس کا درود شریف پڑھنا باعث برکت ہے۔ تو وہ بہن بھائی، وہ والدین جو اپنے بچوں کی کند ذہنی کے لیے اور ان کی جناب ان کی صحت کے لیے کمزور ہیں، اور واللہ عالم کیا کہ انہیں نظریں لگ رہی ہیں، تو وہ اگر یہ عمل کرنا پسند کریں تو اس کو جناب بچوں کی شفا یابی کے لیے عرق سونف پہ دم کر کے دے سکتے ہیں، سادے پانی پہ دم کر کے دے سکتے ہیں، پانی میں آب زمزم میں دم کر کے دے سکتے ہیں،
اور عرق گلاب پہ پڑھ کے اپنے گھر پہ سپرے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جناب سورہ فاتحہ کا یہ عمل جو ہے یہ شفا ہی شفا ہے، آپ اس عمل سے فیض یاب ہوں۔ بلکہ آپ اپنے جناب جو عطریات ہیں اس پہ بھی دم کریں تو اس عطر کی تاثیر کئی گنا بڑھ جائے گی، اور جناب ہماری روح جو ہے یہ خوشبو ہے، یہ جسم سے اگر نکل جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جسم گلنے سڑنے لگتا ہے۔ اور ملائکہ کی جناب یہ غذا ہے خوشبو، تو جہاں پہ اگربتی آپ دیکھیں جل رہی ہوتی ہے، بخور جل رہا ہوتا ہے، عطر لگایا جاتا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ خود بھی ایک ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں کیونکہ آپ کی روح خوش ہوتی ہے۔ اور جس طریقے سے آپ اپنے جسم کی غذا میں کھاتے پیتے ہیں تو آپ اگر اچھے سے اچھی آپ جناب عطر استعمال کریں، خوشبو استعمال کریں، اپنے گھر میں اگربتی لگائیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو ایک ہلکا پھلکا اور خوشی کا احساس محسوس کریں گے۔ تو جناب یہ آج کے دن کی باتیں تھیں۔ باقی میں ہدیہ کروں گا کہ خوش قسمت لوگ ہیں جو دن کے آغاز میں درود پاک پڑھتے ہیں، خوش قسمت لوگ ہیں جو دن میں صبح کے آغاز میں کوئی سی توبہ کی آیت پڑھتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو ایسے بہن بھائی جو دن کا آغاز جناب درود پاک سے کرتے ہیں، استغفار سے کرتے ہیں، اور دن میں کسی وقت ضرور یہ ورد کرنا چاہیے۔ کیا یہ اچھا ہو کہ ہم سب جو ہیں صبح کی آغاز، صبح کی نماز کے بعد دن کا آغاز کریں، نماز فجر کے بعد کریں۔ وہ مزید خوش قسمت لوگ ہیں جو نماز شب، نماز تہجد پڑھتے ہیں، کیونکہ نماز شب کی ایک اپنی ایک فضیلت ہے۔ ہم 5 نمازوں کے بعد پروردگار سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نماز شب پڑھنے والا زحمت تو ضرور ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، اپنی نیند کو، اپنے نفس پہ قابو پائیں۔ اللہ پاک اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ یہ شخص خالصتاً میری محبت میں یہ اٹھا ہے، اور جب یہ مجھ سے دعا مانگے، اس سے قبل کی دعا مانگے، اس کی جو بھی نیک حاجت پوری کر دی جائے۔ آج فی زمانہ لوگ بہت ساری مسائل پریشانیوں کو شکار ہیں، خاص طور پہ مہنگائی سے تو لوگ بہت ہی پریشان ہیں۔ آپ اپنے لیے، اپنے وطن عزیز کے لیے، اپنی خوشحالی رزق کے لیے ڈھیروں دعائیں کیا کریں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو میرے معلومات میں ہیں، عام سی باتیں ہیں، سادہ سی باتیں ہیں، آپ خود بھی اس کو جانیں، اپنی فیملی، اپنے بچوں کو بھی یہ بتائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کے لیے اتنے شاہ زندانی کو اجازت دیجیے گا۔ بشرط زندگی ہم جناب ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور آخر میں جو شہزادہ صاحب کی بک آنے والی ہے، انعام لکی نمبر 2022، یہ انشاءاللہ دسمبر میں آ جائے گی۔ اس بک کا خریدنا، پڑھنا، اور خاص طور پہ اس کی ہارڈ کاپی کا پڑھنا، یہ آپ کے لیے اور خاص طور پہ ان بہن بھائیوں کے لیے مفید ہے جنہیں دلچسپی ہے حصول انعامات کے لیے۔ اور انعام جناب یہ خالصتاً پروردگار کا شکر ادا کرنے سے اور خاص اس کے کرم سے ملتا ہے۔ کیا یہ اچھا ہو کہ ہم اللہ کے کرم سے جناب فیض یاب ہوں۔ اور بچپن میں ہم جناب جو کتابوں میں پڑھا کرتے تھے کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پہ، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ شاہ زندانی کو اجازت دیجیے گا بشرط زندگی کل کے لیے انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ۔